اب بسم اللہ کا مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت، اہمیت اور افادیت سمجھنے کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم کسی کام کے آغاز میں یہ مبارک کلمہ بولتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ 3 الفاظ سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ ان 3 لفظوں سے مرکب ہے بسم اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے وہ معنی جو اس مقام کے مناسب ہے وہ صرف 3 ہیں۔ ویسے با 17 معانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تقریباً۔ ان میں سے ہر ایک معنی بسم اللہ پڑھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے، اور وہ 3 یہ ہیں: ایک مصاحبت کے لیے یا الصاق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں ہوا اتصال الشیء بالشیء۔ دوسرا معنی استعانت، مدد چاہنے کے لیے، یعنی کسی چیز سے مدد چاہنا۔ تیسرا معنی تبرک کے لیے، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ ان تینوں معنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوسرا معنی اللہ کے نام کی مدد سے۔ تیسرا معنی اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے بات مکمل تو نہیں ہوتی جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے گرامر میں نحوی قواعد کے مطابق یہاں کوئی فعل اس مقام کے مناسب جو فعل ہے محذوف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کھانا کھانے لگتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے کھانا کھانے لگا ہوں، اور اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہے گا کہ میں اللہ کے نام سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی فعل یہاں محذوف سمجھا جائے گا اسے بسم اللہ کے بعد محذوف سمجھا جائے، یعنی بسم اللہ کے بعد ہم کہیں گے کہ یہاں پر ایک محذوف فعل ہے، تاکہ حقیقتاً اس کام کا آغاز اللہ ہی کے نام سے ہو۔ اسم اللہ کو پہلے لانے میں صحابہ نے اس حد تک احتیاط کی ہے، اور یقیناً انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوگی کہ جب قرآن کریم لکھا گیا تو حرف با کا اسم اللہ سے پہلے لانا تو عربی زبان کے لحاظ سے لازمی تھا، لیکن اس میں بھی مصحف عثمانی میں صحابہ کی اجماع سے یہ رعایت رکھی گئی کہ حرف با رسم الخط کے قاعدے سے حمزہ کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا، یعنی با الف سین میم بسم اللہ اس طرح لکھنا چاہیے تھا، اور لفظ اسم الگ، یعنی با کو اسم کے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا، یعنی بسم اللہ اس طرح لکھنا چاہیے تھا۔ لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورتاً اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے، یعنی حمزہ کو ختم کر کے با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا، یہ بات بتانے کے لیے کہ حقیقتاً شروع اللہ کے نام سے ہی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف حمزہ حذف اس حرف میں حمزہ کو حذف نہیں کیا جاتا، جیسے سورہ علق میں
اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک، با کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ اسم ذات ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ میں تفصیلاً کریں گے۔ آگے پھر قرآن میں بسم اللہ کی اصل جگہ اور اہل علم کی رائے، یعنی اہل علم میں یہ بھی ایک اہم سوال رہا ہے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ کی اصل جگہ کہاں ہے۔ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ سورۃ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے آغاز میں لکھی گئی ہے، لیکن ہر جگہ اس کو کسی سورت کا جز بنانے کی بجائے مستقل آیت کی حیثیت سے لکھا گیا ہے، سوائے سورہ نمل کے کہ کسی سورت میں بھی سورت کے جز کے طور پر اس کو ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اب علماء میں سے مدینہ والے، بصرہ اور شام کے جو قراء حضرات ہیں اور جو فقہا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کی سورتوں میں سے کسی بھی سورت حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر سورت کے شروع میں اس کو محض تبرک اور دو سورتوں کے درمیان جدائی کے لیے، یعنی علامات فصل کے لیے کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس سے ایک سورت دوسری سورت سے ممتاز بھی ہو جاتی ہے، اور قاری جب اس سے تلاوت کا آغاز کرتا ہے تو اس سے برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہی مذہب ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اس کے برعکس مکہ اور کوفہ کے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے اور دوسرے سورتوں کی بھی ایک آیت ہے۔ یہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر قراء مدینہ کا مذہب قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف کی موجودہ ترتیب تمام تر وحی الہی کی رہنمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت عمل میں لائی، اور بسم اللہ کی کتابت بھی اسی ترتیب کا ایک حصہ ہے۔ اس ترتیب میں جہاں تک بسم اللہ لکھے جانے کی نوعیت کا تعلق ہے، سورہ فاتحہ اور غیر سورہ فاتحہ میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا گیا، بلکہ ہر سورت کے آغاز میں اس کو ایک ہی طرح درج کیا گیا ہے، جس سے اس کی حیثیت سورت سے الگ ایک مستقل آیت کی نظر آتی ہے۔